الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا معلّہ بن اسد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن مختار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا خالد نے اکرمہ سے و ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی اعرابی یعودہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدوی جانگلی آپ اس کے پاس گئے اس کی عیادت کرنے، فقال پس راوی کہتا ہے وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علی مریض یعودہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب کسی مریض کی عیادت کرنے جاتے قال آپ فرماتے لا بأس طہور انشاء اللہ، کوئی حرج نہیں، یہ بخار یہ بیماری پاک کرنے والی ہے اگر اللہ نے چاہا۔ فقال له، اس دیہاتی نے آپ سے کہا لا، آپ نے اس سے بھی کہا لا بأس طہور انشاءاللہ، نہ گھبراؤ یہ بیماری پاک کر دے گی آپ کو اگر اللہ نے چاہا۔ قال قلت طہور، وہ دیہاتی آگے سے کہنے لگا کہ آپ کہتے ہو طہور پاک کرنے والی ہے، کلا کبھی بھی پاک نہیں کرے گی، بل ہی حمى تفور، بلکہ یہ تو بخار ہے جو جوش مار رہا ہے، او تثور یا بڑک رہا ہے، علی شیخ کبیر، ایک بوڑھے آدمی پر، تزیرہ القبور، یہ اسے قبریں دکھا کر آئے گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنعم اذن، آپ نے فرمایا چل پھر ٹھیک ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ آپ ایک دیہاتی کے پاس، اعرابی اصل میں دیہاتی اس کا معنی نہیں ہوتا، اعرابی کہتے ہیں وہ جو دیہاتوں سے بھی آگے کی ڈگری ہوتی ہے، جنگلی یا اس سے بھی آگے۔ یہ آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے اور آپ کی عادت تھی کہ جب جاتے تو آپ دعا دیتے کہ لا باس طہور انشاءاللہ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے گھبراؤ نہیں، اللہ آپ کو پاک کر دے گا، اس بخار کی وجہ سے گناہوں سے بھی پاک کرے گا اور اللہ آپ کو اس بیماری سے بھی پاک کرے گا، ہر قسم کی طہارت۔ تو آپ نے جب اس کو دعا دی تو وہ کہتا ہے تم کہتے ہو طہور، یہ پاک کرنے والی ہے، کلا کبھی بھی یہ نہیں پاک کرے گا، بل حمى تفور، بلکہ یہ تو بخار ہے جو جوش مار رہا ہے، ایک بوڑھے آدمی پر آ گیا، اب یہ اس کو قبروں کی زیارت کرا کے چھوڑے گا۔ آپ نے فرمایا چل پھر ٹھیک ہے۔ تو اگلے دن وہ پھر قبروں پر پہنچ گیا، فوت ہو گیا۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ جب کوئی، اس حدیث سے تو دو باتیں نکلتی، ایک تو امام بخاری کی مراد تو یہاں پر لانے میں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ یہ مجھے قبروں کی زیارت کروانے آیا بخار، آپ نے کہا چل پھر ٹھیک ہے، تو اگلے دن وہ فوت ہو گیا، یہ معجزہ۔ اور دوسرے اعتبار سے یہاں پر جو عبرت کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو کہے نا کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ، یہ مشکل آپ کی ٹل جائے گی، یہ پریشانی ختم ہو، آگے سے یہ نہیں کہنا چاہیے وہ نہیں یہ کہاں سے ٹلنی ہے، اتنے سال ہو گئے میری جان نہیں چھوڑ رہی، اتنا وقت ہو گیا، یہ تو کہاں نکلوں گا میں، ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے، یہ مایوسی ہے، اور مایوسی کفر کی قسموں میں سے قسم ہے۔ جبکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب ایسی کوئی امید والی بات کرے تو اس پر انشاءاللہ کہنا چاہیے فراخ دلی کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کسی بیمار کے پاس جائیں یا کسی پریشان حال کے پاس جائیں، اگر آپ کے پاس کہنے کو اچھی بات نہیں نا تو آپ چپ رہیں، اس کو ہمیشہ اچھی بات کہیں، وہ بیماری کے، وہ پریشانیوں کے کسی بھی حصے میں داخل ہو چکا ہو، اس کو اچھی بات کہہ کے تسلی ہی دیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کیا کرے یا چپ رہا کرے۔
اچھی بات ہی کریں اس کو کہ انشاءاللہ کوئی نہیں یار، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس پریشانی سے نکال دے گا، خیر ہے یہ حالات آتے رہتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، اس طرح کی مشکلات تو جوانوں پہ مردوں پہ آتی ہیں، کوئی بات نہیں، اس سے سخت بھی آتی ہیں۔ تسلی دینا، کسی کو اطمینان دینا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ حدیث مبارک ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ کسی پریشان حال کے پاس جائیں تو اس کی پریشانی اور ان چیزوں کو ہلکا کرنے کے لیے اس کو تسلی ہی دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3616۔